میرے ابو جو ہر وقت گھر پر ہمارے ساتھ رہنے پر جو زیادہ فوقیت دیتے تھے، پھر اچانک سے کام کا پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ کھچے کھچے سے رہنے لگے۔ ہم ان کو کچھ کہتے تو آگے سے غصہ کرتے کہ میں آخر اتنی محنت کس کے لیے کر رہا ہوں تاکہ تم لوگوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور تم لوگوں کے لیے کماتا ہوں، آفس میں اوور ٹائم کرتا ہوں۔ امی ابو کو بہت سمجھاتی کہ تم زیادہ کام مت کرو، ہم اپنے حالات میں خوش ہیں۔ میں، میرے ابو، میری امی اور ساتھ میں میرے خالہ کا بیٹا ناصر رہتا تھا۔ ہم اچھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ زندگی کے دن کیسے گزر رہے تھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ ایک دن ناصر گھر آیا اور چپ چاپ بیٹھا تھا۔ وہ میرے ابو کو انکل بولتا تھا۔ امی نے پوچھا، کیا ہوا، آج تم بہت چپ ہو؟ تو اس نے امی اور مجھے بٹھا کر بولا، میں بتاتا ہوں، آپ لوگ گھبرانا مت۔ امی بولی، بتاؤ تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ انکل نے چھپ کر دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ بات سنتے ہی امی بے ہوش ہو گئیں، اور پھر میں تو اپنے حواس میں نہ رہی۔ امی پر ناصر نے پانی پھینکا، وہ ہوش میں آئیں تو ناصر نے بتایا، انکل جہاں کام کرتے ہیں میں آج وہاں چلا گیا تو پتہ چلا کہ انکل کتنے دن سے چھٹی پر ہیں۔ آج آئے تو ابھی وہ اندر ہیں۔ میں ان سے ملا، وہ کہنے لگے، مجھے کچھ کام ہے، میں تمہیں گھر پر ملوں گا۔ ناصر نے بتایا، مجھے ان پر شک ہوا، میں نے انہیں کہا کہ چلو میں چلتا ہوں۔ میں وہاں سے جلدی سے نکلا اور میں سائیڈ میں بیٹھ گیا۔ انکل جیسے نکلے میں نے ان کا پیچھا کیا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ کیا وجہ ہے، کہ انکل گھر پر وقت نہیں دے رہے اور ڈیوٹی سخت کا بہانہ لگا رہے ہیں۔ پھر ابو اچانک گھر آئے تو ناصر سے کہا، آج تم میرے دفتر آئے تھے؟ جی انکل۔ یہ الفاظ نکلے کہ ابو بولے، خیر میں نے ایک بات بتانی ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ اور ناصر کے منہ پر اس کا کارڈ مار کر بولے، یہ تیرا کارڈ تم کہیں چھوڑ آئے تھے، اور ہاں ایک اور بات، میرا پیچھا کر کے کچھ حاصل نہیں ہونا، میرے کاموں سے دور رہو۔ یہ رویہ دیکھ کر ہم لوگ سکتے میں آ گئے اور ابو چلے گئے۔ اس طرح ایک ہفتہ ہو گیا اور ابو گھر نہ آئے، اور ناصر ہر جگہ پتہ کر کر کے آیا کہ کہیں ابو کا پتہ نہیں چل سکا، اور اس صدمے سے امی بہت بیمار ہو گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے امی کی حالت اتنی بگڑی کہ وہ دنیا سے چل بسیں، اور پھر امی کے انتقال کے ایک ہفتے بعد ابو نے ناصر کو گھر سے نکال دیا۔ ابو اپنی نئی بیوی کو گھر لے آئے، اور نانا لوگوں سے تو ابو نے جیسا رشتہ ہی ختم کر دیا ہو، مجھے بھی ملنے نہیں دیا کبھی، اور پھر ہم نے اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا اور نئی جگہ شفٹ ہو گئے۔ یہ سب باتیں میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ آج وقت ملا تھا کیونکہ ابو کی نئی بیوی ابھی نئے گھر میں نہیں آئی تھی، تو میں نے اپنی پچھلی زندگی کی یادیں سب اس لال ڈائری میں لکھ لیں۔ اتنے میں نئی بیوی آ گئی۔ خیر میں نے جلدی سے اپنی ڈائری چھپائی اور گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کام کرو تو بھی بے عزتی ہر حال میں ہونی تھی۔ صبح ہوئی اور پھر وہی کام کی روٹین۔ میں جھاڑو پوچھا لگانے لگی اور ابو ناشتہ کر کے کام پر چلے گئے، اور باہر کا دروازہ بجا۔ امی نے دروازہ کھولا تو ساتھ والے گھر سے ایک آنٹی کچھ کھانا لے کر آئی تھیں۔ میں نے ابو کی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ آنٹی مجھے دیکھنے لگیں۔ پھر امی اور آنٹی آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ میں اپنے کاموں میں لگ گئی۔ پھر اس طرح وہ عورت روز آنے لگی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے گھر آتی اور ڈھیروں باتیں کرتی، اور ایک دن پھر وہ اپنی بیٹی کو لے کر آئی۔ اس کی بیٹی میرے پاس آئی اور ہم نے باتیں کی، تھوڑی سی ہی بات کی کہ ابو کی بیوی نے اسے واپس بلا لیا۔ ان سے ابو کی بیوی کی بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ آنٹی کا نام زینت تھا اور اس کی بیٹی کا نام سائرہ تھا۔ ابو کی بیوی کی وجہ سے بڑی دوستی ہو گئی تھی میری ان سے۔ چلو مجھے بھی ایک دوست مل گئی۔ ایک دن سائرہ گھر آئی اور اس نے ابو کی بیوی سے بڑا اصرار کیا کہ میں ثانیہ کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ تعلقات اچھے ہونے کی وجہ سے وہ منع نہ کر پائیں۔ میں ان کے گھر گئی، ان سب سے ملی اور پھر گھر واپس آ گئی۔ دیکھتے دیکھتے پورا ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ سب پریشانی اپنی جگہ، پر اس چیز کا سکون تھا کہ اچھی دوست مل گئی۔ ویسے تو سائرہ لوگ ابو کی بیوی کے سامنے میرے خلاف تھے، سچ کہوں تو وہ میرا بہت دکھ میں ساتھ دیتے تھے۔ ایک دن ان کے گھر میں سائرہ کا ایک کزن آیا ہوا تھا جس کا نام محسن تھا۔ کب میری اس سے دوستی ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور پھر یہ دوستی پیار میں بدل گئی۔ یہ بھی نہ سمجھ آیا کہ کیسے پیار ہو گیا۔ اس بارے میں صرف سائرہ کو پتہ تھا اور کبھی کسی کو شک نہ ہوا۔ محسن کا پہلے سے ہی کہیں رشتہ پکا ہوا تھا، ہم دونوں اس بارے میں بخوبی جانتے تھے، مگر ہم کب ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے اس بات کا اندازہ لگانا ہمارے لیے بہت مشکل کام تھا۔ ہم دونوں نے کبھی اس سلسلے میں کوئی بات ہی نہیں کی، بس وہ محبت بھری باتیں کرتا اور میں اس کی باتیں سنتی۔ اب ایسا بھی نہ تھا کہ میں گھنٹوں اس سے ملاقاتیں کرتی، مگر یہ تھا کہ ایک گھنٹہ ملاقات کا اس سے مل ہی جاتا، اور کسی نہ کسی طرح میں موقع دیکھ کر اس سے فون پر بھی بات کر لیتی۔ ایسے لگتا جیسے زندگی کی تمام تر خواہشیں پوری ہو گئی ہوں۔
ایک دن محسن جب گھر واپس لوٹا تو وہ اپنا موبائل گھر چھوڑ گیا اور موبائل کا لاک بھی نہ لگا ہوا تھا۔ میں نے ایک میسج کر دیا اور وہ میسج اس کی بہن نے پڑھ لیا۔ اب ہونا کیا تھا، اس کی بہن نے گھر میں طوفان برپا کر دیا۔ محسن جیسے ہی گھر پہنچا اس کی امی نے سب سے پہلے موبائل لے کر اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے جو تمہیں محبت بھرے میسج کرتی ہے۔ وہیں اس کی ماں نے اس کا موبائل توڑ دیا۔ محسن نے ایک موبائل چھپا کر بھی رکھا ہوا تھا جو اس نے میرے لیے خرید کر رکھا تھا، جو وہ مجھے دینے والا تھا۔ خیر محسن نے اس پر رابطہ کیا، گھر والوں سے چھپ کر اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، اور محسن نے بھی طے کیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف مجھ سے، اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا، اور یہ بات اس نے اپنے گھر والوں کو بھی بول دی تھی۔ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے تھے۔ ایک دن محسن اچانک سے ہماری طرف آیا اور سائرہ کو مجھے بلوانے کا کہا۔ سائرہ میرے گھر آئی اور مجھے بہانے سے لے گئی۔ جیسے ہی میں محسن سے ملی اس نے مجھے بس یہ کہا کہ جو چیزیں ضرورت کی تم نے لینی ہے وہ اپنے گھر سے لے لو، میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، تم اپنی ضرورت کی چیزیں دیوار سے باہر پھینک دینا اور باہر آنا، ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، میں پورا انتظام کر کے آیا ہوں۔ پہلے تو میں بہت گھبرائی مگر مجھے سائرہ اور محسن نے تسلی دی۔ پھر مجھے سائرہ نے بولا کہ تمہارے پاس یہی وقت ہے، تم اپنی زندگی کو سنوار سکو اور اس جہنم سے آزادی حاصل کر لو۔ اس بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا اور میں نے بنا کچھ سوچے محسن کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے جیسے محسن نے مجھے بتایا میں نے ویسے کیا اور ہم محسن کے کسی دوست کے گھر چلے گئے۔ میں نے اپنا فون بند کر دیا اور محسن نے اپنا فون بھی بند کر دیا۔ ہم نے سب سے بالکل رابطے ختم کر دیے۔ پھر ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ پھر محسن نے سائرہ سے رابطہ کیا، حالات کی خبر لی۔ سائرہ نے بتایا کہ محسن کی امی ثانیہ کے گھر گئیں اور اس نے خوب لڑائی جھگڑا کیا اور دونوں طرف کے لوگ تم لوگوں کی تلاش میں ہیں۔ ہم نے کبھی محسن کے دوست کے گھر تو کبھی کہیں ایک مہینہ اس طرح سے گزارا، مگر محسن کے ماں باپ نے محسن کا پتہ تلاش کر ہی لیا اور وہ ہم تک پہنچ گئے۔ پھر لڑائی جھگڑا کر کے محسن اور مجھے لے گئے۔ سسرال میں میرا پہلا دن تھا اور وہ دن میرے لیے انتہائی مشکل رہا۔ نند تانے اور ساس کی گالیاں اور سسر کے غصے نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے محسن پر پورا بھروسہ تھا۔ ایک دن جیسے تیسے گزرا، صبح ہوتے ہی سب کے رویے بدلے ہوئے تھے، سب مجھ سے محبت سے پیش آ رہے تھے۔ میں حیران تھی ایک دن میں ہی کیسے بدل گیا، لیکن پھر مجھے ایسا لگا جیسے میری تکلیفوں کا صلہ مل گیا، لیکن شاید یہ حقیقت نہ تھی۔ دوپہر ہوتے ہی گھر والوں نے میرے گھر والوں سے ملاقات کی بات شروع کر دی، مگر مجھ میں اپنے ابو کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی، تو میں نے زہر کھا لیا۔ پھر جلدی سے مجھے ہسپتال لے کر گئے اور میرا چیک اپ کروایا اور میں بچ گئی۔ شام تک کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس مجھے محسن نے سمجھایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے اس پر بہت یقین تھا، پر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ مجھے اس طرح سے دھوکہ دے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ مجھے میرے والد سے ملانے لے کر چلا گیا۔ بس وہاں پہنچتے ہی مجھے دھکا دے کر بولا، جاؤ دفع ہو جاؤ ہماری زندگی سے، اور میرے ابو کو بولا کہ اپنی بیٹی کو لگام دو۔ محسن بولا کہ تم جیسی لڑکیاں تو کسی کے ساتھ بھی چلی جاتی ہیں، کل تم میرے ساتھ گئی تھی، پھر کسی اور کے ساتھ چلی جاتی۔ وہیں کھڑے محسن نے مجھے طلاق دے دی اور کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی نہ ہوئی تو میری کیا ہو سکو گی۔ محسن کی یہ بات سننا تھی کہ میں وہیں بے ہوش ہو گئی، اور میرے ہوش میں آنے تک وہ سب لوگ جا چکے تھے، اور میرے سامنے میرا باپ اور میرے باپ کی بیوی کھڑی تھی جس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میرے باپ نے مجھے گلے سے پکڑا اور مجھے بولا کہ تو نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، تجھ جیسی بیٹی ہونے سے تو اچھا تھا کہ میری کوئی اولاد ہی نہ ہوتی۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ابو گھر سے باہر چلے گئے اور ابو کی بیوی نے مجھے کام پر لگا دیا کہ جو میری اوقات تھی، جس چیز سے میں بھاگ رہی تھی، پھر سے وہی میرا نصیب ہو گئی۔ میں نے یہ کبھی نہ سوچا تھا۔ مجھے محسن کی باتوں نے بالکل توڑ دیا تھا۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ اتنے میں باہر کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں خالہ اور ناصر دونوں کھڑے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی خالہ کے پاس گئی اور خالہ کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ خالہ نے مجھے تسلی دی اور ابو کی بیوی سے کسی بھی قسم کی بات نہیں کی اور وہ مجھے وہاں سے لے کر چلی گئیں۔ خالہ نے مجھے بتایا ہے کہ ہم لوگوں نے تم لوگوں کو بہت ڈھونڈا، مگر تم لوگوں کا پتہ ہمیں کہیں سے نہیں ملا۔ ہمیں اب جا کے تم لوگوں کا پتہ ملا تو ہم تمہارے گھر پہنچے۔ اچھا تو بتاؤ تم کیوں رو رہی تھی؟ کیا ہوا؟ اتنی کمزور سی ہو گئی ہو، کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے خالہ کو سب بتایا کہ میرے ساتھ کیا گزری۔ خالہ کے گھر میں جب سب نے سنا تو سب چپ چاپ کھڑے رہے اور میری طرف دیکھتے رہے۔ میں بہت اداس تھی۔ وہ دن گزرا اور جیسے ہی صبح ہوئی تو دروازہ بجنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔
میں تھوڑی نیند میں تھی، لیکن جب میں اٹھ کر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں سامنے ابو کھڑے تھے۔ ابو نے خوب ہنگامہ مچایا ہوا تھا، لیکن خالہ نے بھی بول دیا کہ ثانیہ کہیں نہیں جائے گی۔ بہت جھگڑے کے بعد ابو نے یہ سوال کیا کہ آخر کس حق سے ثانیہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو؟ خالہ نے جواب دیا، وہ میری بیٹی ہے، میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گی، آپ کے ساتھ جانے نہیں دوں گی۔ میں نے بھی ابو کو بول دیا کہ میں نہیں جاؤں گی اور آپ یہاں سے چلے جائیں اور کبھی بھی ہماری زندگی میں واپس مت آئیے گا۔ ابو چپ چاپ چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے پیچھے پیچھے ناصر آیا اور مجھ سے کہنے لگا، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے تو میں گھبرا گئی، لیکن پھر میں نے پوچھا کہ تم نے بھی تو چھوڑ دیا تھا مجھے میرے حال پر۔ امی کے گزر جانے کے بعد میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں اپنا درد بانٹتی، آخر میں کب تک برداشت کرتی؟ تو ناصر نے جواب دیا کہ تم نے بھی تو کوئی رابطہ نہیں کیا، تم تو میرا نمبر جانتی تھی، کبھی تم نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے کہاں کہاں نہیں تلاش کیا تم لوگوں کو، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ثانیہ نے کہا، اب یہ محبت قائم ہے سب سننے کے بعد یا ختم ہو گئی؟ میرے سوال پر ناصر باہر چلا گیا اور میں چپ چاپ اندر ہی بیٹھ گئی۔ خالہ لوگوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ ابو دوبارہ تماشا نہ کرے۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ ناصر نے خالہ سے کچھ کہا اور وہ باہر چلا گیا۔ خالہ اندر آئیں اور مجھ سے کہا کہ ناصر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا تم اس رشتے کے لیے خوش ہو؟ میں نے خالہ کو جواب دیا، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر میری زندگی میں خوشحالی کا موڑ آیا، میری اور ناصر کی شادی ہو گئی اور میں آج خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے کبھی بھی میری پچھلی زندگی کے حوالے سے ناصر نے ایک لفظ تک نہیں کہا اور آج ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔